بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا لقب دے کر دنیا میں بھیجا۔ یہی انسان ان فرشتوں سے افضل قرار پایا جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ دنیا میں بھیج کر اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ قرار دیا اور اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد انسان کے لیے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا انعام جنت کی صورت میں قرار دیا۔ لیکن انسان دنیا میں لالچ اور ہوس کا شکار ہو کر خدا کی نافرمانی کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ انسان خدا سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا رحمان و رحیم اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا۔ اسے اپنی طرف بلاتا ہے، پکارتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا بندہ توبہ کرے اور دوبارہ اس کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت و بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے رکھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خدا نے کچھ ایسے خاص لمحے، خاص ایام اور خاص مہینے بھی رکھے ہیں جن میں خدا کی رحمت کی برسات بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے جس رات خدا کی رحمت جوش مارتی ہوتی ہے۔ خدا کے فرشتے آسمان سے زمین پر آ کر ندا دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو خدا سے کرم کا طلبگار ہو، کوئی ہے جو خدا سے گناہوں کی معافی چاہتا ہو۔ اس رات کے کئی اعمال ہیں جو بجا لانے کا حکم ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف ایک خاص عمل کی طرف جا رہے ہیں جو صرف قسمت والے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو یہ عمل کر لے بس پھر وہ شخص خدا کی رحمت، کرم اور بخشش کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ شب برات کی حقیقت جاننے کے لیے اور اس رات کے تفصیلی اعمال جاننے کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی رک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ تک آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز اور خبریں پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس رات کے سب سے پاورفل عمل کی جانب۔ ناظرین، پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ رات بخشش اور رحمت کی رات ہے۔ خدا کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے۔ انسان اپنی کوتاہیوں، لغزشوں، گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ دنیا کی مصیبتوں میں جکڑا جاتا ہے۔ یہی رات ہے اپنے رب سے معافی طلب کرنے کی۔ بے شک آپ باقی اعمال بجا لائیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل ادا کریں، لیکن وہ کام جو آپ نے ضرور کرنا ہے، صرف چند لمحوں کے لیے باوضو ہو کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ خدا کے سامنے اس طرح رو پڑیں جس طرح بچہ اپنا مطالبہ منوانے کے لیے روتا ہے۔ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں، خدا کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی طلب کریں اور سجدے سے سارے اس وقت اٹھائیں جب تک آپ اپنے رب سے یہ وعدہ نہ کر لیں کہ مولا، زندگی کا بڑا حصہ تیری نافرمانی میں گزار دیا، اے میرے اللہ میری مدد فرما، آئندہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ مولا تیری مدد چاہیے۔ صدقے دل کے ثنا کو یاد کر کے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں۔ آپ کے دل کا ڈائریکٹ رابطہ خدا سے ہونا چاہیے۔ یہی توبۃ النصوح ہے اور توبۃ النصوح کریں، بس پھر سر اٹھانے کی دیر ہے۔ میرے خدا کی رحمت آپ پر سایہ فکن ہوگی، خوش بختی اور خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہوگی۔ رحمت کا فرشتہ آپ کے ساتھ ہوگا اور اس وقت آپ خدا کے پسندیدہ فرد بن چکے ہوں گے۔ شب برات پر کیے جانے والا یہ عمل یوں تو کسی بھی رات انجام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا کسی بھی لمحہ اپنے بندے کی پکار سننے میں دیر نہیں کرتا۔ شب برات یا جب بھی آپ یہ عمل کریں، ڈیلی گجرات کی ساری ٹیم کے لیے دعا ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی ضرور لکھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ڈیلی گجرات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔